لہٰذا قریش نے خبریں معلوم کرنے کے لیے ابو سفیان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیری ملاقات ہو جائے تو ان سے ہمارے لیے پناہ حاصل کرنا، اور اگر تو ان کے اصحاب میں کمزوری دیکھے تو ان سے اعلان جنگ کر دینا، خدا تعالی کا قریش سے بھلائی کا ارادہ کرنا۔ مکہ میں اپنی فوج کے ساتھ قریش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچانک جا پڑنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصوبہ اخفاء کامیاب ہو گیا، اور کوئی ایک شخص بھی جب سے آپ مدینہ سے نکلے تھے جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مارچ کرنے کی اطلاع قریش تک نہ پہنچا سکا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے چند میل کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ قریش کو اسی وقت پتہ چلا جب 10,000 اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ فوج کی اچانک آمد سے قریش خوفزدہ ہو گئے، اور یہ کہنا ممکن ہے کہ جو کچھ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش سے بھلائی کا ارادہ کیا تھا۔ اس جیش کے سالار اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم مکہ میں ایک قطرہ خون بہانے کی بھی رغبت نہ تھی، باوجود کہ قریش کی پارلیمنٹ نے جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عدم مقاومت کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کرنے کا حق دے دیا تھا۔ یہاں یہ کہنا ممکن ہے کہ اس طرح اچانک آ جانا بے شمار لوگوں کے خون کی حفاظت کا بہت بڑا سبب بن گیا، جس کا فریقین سے بہائے جانے کا امکان تھا۔ اگر قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ سے اپنی فوج کے ساتھ مارچ کرنے کا پتہ چل جاتا تو وہ جنگ کی تیاری کرتے اور اپنی تمام فوجوں کو جمع کر لیتے، اور حوازن سے بھی فوجی اتحاد کر لیتے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید عداوت رکھتا تھا اور جانبازوں کی بڑی تعداد بھی رکھتا تھا، اور یہ سب بت پرستوں کی فوج میں اکٹھے ہو جاتے اور حملہ آور جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرتے۔ لیکن قریش سے جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و حرکت کو پوشیدہ رکھنے نے انہیں حیرت میں ڈال دیا۔ انہیں کچھ پتہ نہ چل رہا تھا کہ کیا کریں، یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ ان کے قریب پہنچ گئے، جس کی وجہ سے قریش نے ابو سفیان کو زحمت دینے کا فیصلہ کیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے لیے امان حاصل کرے۔ عباس بن عبد المطلب کا قریش کے متعلق خوف اور ان کے سرداروں کو ڈرانا اور تابعداری اختیار کرنے کا مشورہ دینا۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور جب سے معرکہ بدر میں مسلمانوں کے غالب آ جانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو فدیہ دے کر چھڑایا تھا، وہ مکہ ہی میں بحالت شرک قیام پذیر تھے، اور اپنی قوم کے درمیان رہنے کے باوجود اپنے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے تھے۔ آپ ہی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ان ارادوں سے آگاہ کیا تھا جو وہ ہجرت کے تیسرے سال مدینہ میں جنگ کے لیے رکھتے تھے، جن کی وجہ سے احد کا تاریخی معرکہ ہوا۔ اپنے بھتیجے کے ساتھ اخلاص رکھنے کے باوجود عباس رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے اہل اور قریشی خاندان کے خون کو محفوظ رکھنے کے بھی آرزومند تھے، اور انہوں نے اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے مکہ ایک عظیم جنگی مصیبت سے بچ گیا۔ جیسا کہ اصحاب سیر نے بیان کیا ہے کہ جس وقت جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلا، اس وقت عباس رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے ہجرت کر گئے اور راستے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے اور جیش نبوی کے ساتھ مل کر مکہ واپس آ گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ مر الظہران میں پڑاؤ کیا اور عباس رضی اللہ عنہ نے فوج کی کثرت کو دیکھا
تو انہیں مکہ میں اپنی قوم کے متعلق خوف پیدا ہوا اور ان کے دل میں اہل مکہ کے متعلق شفقت کے جذبات مچلنے لگے، اور اس بات سے بھی ڈر گئے کہ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبردستی مکہ کو فتح کر لے گا اور قریش کا بڑا حصہ تباہ کر دے گا۔ اپنی قوم کے متعلق اس گھبراہٹ اور خوف کا اظہار عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول میں کیا ہے جبکہ وہ اس پرجوش جیش کو دیکھ رہے تھے جس کے دستے وادی مر الزہران میں پھیلے ہوئے تھے۔ قریش کے لیے ہلاکت ہو، بخدا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے امان طلب کرنے سے قبل مکہ میں بزور شمشیر داخل ہوئے تو یہ بات ہمیشہ کے لیے قریش کی موت کا باعث بن جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قریش کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش کرنا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قریش کے متعلق خوف کے اظہار پر ہی بس نہیں کیا کہ جیش نبوی انہیں تلوار کی دھار پر رکھ کر فنا کر دے گا، بلکہ وہ اس سوچ میں پڑے رہے کہ وہ کوئی ایسی تدبیر کریں جس سے قریش کو اس سخت مصیبت سے بچا لیں جو اس جیش نبوی کے ہاتھوں جلد ہی ان پر پڑنے والی ہے، جس نے مکہ پر حملے کی تیاری میں رات گزاری ہے، جبکہ لشکر کے پاس راستے میں مزاحمت کرنے والے کو کچل ڈالنے کی ہدایات بھی موجود ہیں اور وہ بتوں کے وجود کو ختم کرنے کی کارروائی بھی کرنے والا ہے۔ قدر غور و فکر کرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ایک ایسی ترکیب آ گئی جس سے انہیں اطمینان حاصل ہو گیا کہ وہ اس طرح قریش کو اس مصیبت سے بچا سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ وہ جلدی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اور کامل فرما برداری کا اعلان کرنے کے بعد ان سے امان طلب کریں تاکہ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو کھلا شہر تصور کرے اور کسی سے معترض نہ ہو۔ اس اطمینان کے حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے مکہ میں اپنی قوم کے پاس اس حقیقت کو پہنچانے کے لیے خود کوشش کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنے لیڈروں میں سے جلد ایک وفد تیار کریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فوج کے زبردستی مکہ میں داخل ہونے سے قبل تابعداری کی بنیاد پر امان طلب کریں۔ عراق کے پاس عباس رضی اللہ عنہ کی اپنے دوست ابو سفیان سے ملاقات۔ باوجود کہ عباس نے یہ فیصلہ رات کے وقت کیا مگر انہوں نے اپنی قوم کو جلد انتباہ کرنے اور مشورہ دینے کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھا تاکہ قریش سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کرنے میں سرعت سے کام لیں اور طلوع آفتاب سے قبل اہل مکہ کے خون محفوظ ہو جائیں۔ اس لیے وہ بغیر دیر کیے رات کے اندھیرے میں عراق کی طرف جو مضافات مکہ میں ہے اس امید پر چل پڑے کہ شاید وہ وہاں جا کر لکڑہاروں یا شیر فروشوں کو پائیں جو ان کے انتباہ اور مشورے کو قریش کے پاس لے جائیں تاکہ ان کے سردار اہل مکہ کے واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان حاصل کرنے کے لیے ان کے پڑاؤ کی طرف جلد روانہ ہو جائیں۔ اور یہ حسن اتفاق کی بات ہے کہ قریش کا سردار اور لیڈر ابو سفیان بن حرب جسے قریش نے کامل اختیارات دیے ہوئے تھے اس رات مسلمانوں کی خبریں معلوم کرنے کے لیے نکلا اور اسے پتہ نہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ سے فقط 4 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بچانے کے لیے ابو سفیان کے دل میں اس رات کو باہر نکلنے کی جو بات ڈالی جو مکہ کی تاریخ میں فیصلہ کن رات تھی۔ ابو سفیان کا اس رات کو نکلنا اہل مکہ کو ایک تباہ کن جنگ سے بچانے کا باعث بن گیا جس کے مقابلے کی وہ طاقت نہ رکھتے تھے، اور یہی وہ بات تھی جس کے متعلق وہ بڑے قلق سے سوچ بچار کر رہے تھے اور رات کی تاریکی میں دوڑ رہے تھے تاکہ وہ اس کے وقوع پذیر ہونے میں حائل ہو جائیں۔ اسی اسنا میں کہ عباس رضی اللہ عنہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں عراق کے ارد گرد آدمی تلاش کر رہے تھے
کہ شاید وہ ان کے پیغام کو قریش کے لیڈروں تک پہنچا دے کہ اچانک انہوں نے خود قریش کے سردار کو اراک کے پاس خبریں معلوم کرتے پایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے اپنے موقف کی حقیقت بیان کی اور یہ مشورہ دیا کہ ابو سفیان بطور قریش کے سردار کے اہل مکہ کے واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کرے۔ ابو سفیان نے بغیر کسی تردد کے ان کی بات مان لی اور عباس رضی اللہ عنہ نے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر اپنے پیچھے سوار کرا لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، جہاں پر ابو سفیان ایمان لایا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر قریش کو عام معافی دی کہ کوئی آدمی مکہ میں فوج کے داخل ہوتے وقت مزاحم نہ ہو۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر الزہران میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ 10,000 آگ روشن کریں۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس سے قریب تھا کہ قریش کی جانیں نکل جاتی۔ اسی دوران ابو سفیان اور حکیم بن حزام خبریں حاصل کر رہے تھے کہ ان کی ملاقات بدیل بن ورقہ سے ہوئی اور یہ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے اور وہ ان دونوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ بدیل بن ورقہ بنو خزاعہ کا ایک سردار تھا۔ ان کی رہائش مکہ میں تھی۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دیگر حلیفوں کی طرح انہیں لشکر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا علم ہوگا، لہٰذا یہ مزید تحقیق کے لیے باہر نکلے، جبکہ ابو سفیان کے باہر نکلنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ جب وہ مر الزہران کے راستے عراق پہنچے تو انہوں نے خیمے، فوج اور آگ دیکھی اور گھوڑوں کے ہنہنانے اور اونٹوں کے بلبلانے کی آوازیں سنی تو اس بات نے انہیں سخت خوفزدہ کر دیا۔ وہ کہنے لگے، یہ بنو کعب ہیں جنہیں جنگ نے بھڑکا دیا ہے۔ بدیل جو بنو کعب میں سے تھا اس نے کہا، یہ لوگ تو بنو کعب سے زیادہ ہیں۔ پھر کہنے لگے، یہ حوازن ہوں گے جو ہمارے علاقے میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اسے نہیں جانتے۔ یہ فوج تو حج کرنے والے لوگوں کی طرح ہے۔ طبری اپنی تاریخ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، عباس رضی اللہ عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم فوج کو دیکھ چکے تھے، کہا، خدا کی قسم اگر قریش نے سرکشی اختیار کی تو یہ فوج زبردستی مکہ میں داخل ہوگی، جس سے قریش کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر پر بیٹھ کر کہنے لگا، میں عراق کی طرف جا کر کسی لکڑہارے یا شیر فروش یا مکہ میں کسی داخل ہونے والے کو دیکھتا ہوں کہ وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا پتہ دے یا وہ ان کے پاس جا کر امان حاصل کر لیں، اور خدا کی قسم میں عراق میں جس بات کی خاطر آیا تھا اس کی جستجو میں گھوم رہا تھا کہ میں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کی آواز سنی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبروں کی ٹوہ لگا رہے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب ابو سفیان نے فوج کی آگ کو دیکھا تو میں نے ابو سفیان کو کہتے سنا، خدا کی قسم میں نے آج کی طرح کبھی آگ نہیں دیکھی۔ بدیل نے کہا، یہ خزاعہ والے ہیں جنہیں جنگ نے غضبناک کر دیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، خزاعہ تو اس سے بہت چھوٹا قبیلہ ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی اور کہا، اے ابو حنظلہ۔ اس نے پوچھا، ابو الفضل ہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ تو اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں حاضر ہوں۔ میں نے اسے کہا، میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ تمہارے پاس سرت کے ساتھ چل کر آ گئے ہیں۔ تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم 10,000 مسلمانوں کا سامنا کر سکو۔ اس موقع پر ابو سفیان کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ شرمندہ ہو گیا اور حملہ آور جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کی تیاری و تنظیم کے لیے مکہ واپس نہ گیا، کیونکہ مکہ کی پارلیمنٹ نے جس نے ابو سفیان کو رات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جیش کی خبروں کی ٹوہ لگانے کے لیے بھیجا تھا،
اس نے اپنے آخری اجلاس میں مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابو سفیان کا عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کرنا۔ ابو سفیان اس شب کو اس لیے نکلا تھا کہ وہ قریش کو اس خطرے سے بچانے کی کوشش کرے جو 10,000 مسلمان فوج کی صورت میں ان کے سامنے کھڑا تھا، اور وہ فوج مکہ کو تباہ کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ابو سفیان نے اپنے دوست عباس سے مشورہ طلب کیا کہ وہ اسے کوئی ایسا محفوظ راستہ بتائیں جو قریش کے خون کی حفاظت کا ضامن ہو، اور وہ اس راستے کو اختیار کرے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو بتایا کہ وہ ذاتی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے اور ان سے اہل مکہ کے لیے امان طلب کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات کو مان لیں گے، کیونکہ وہ خونریزی کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے سوا خون کی حفاظت کی اور کوئی سبیل نہیں۔ ابو سفیان نے سخت مضطرب ہو کر عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس خچر کے پیچھے سوار ہو جا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے لیے امان طلب کرتا ہوں۔ خدا کی قسم اگر وہ تجھے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو ضرور تیری گردن مار دیں گے۔ سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 203 میں ہے کہ فتح مکہ کی رات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ محافظوں کی ایک ٹکڑی کی قیادت کر رہے تھے، جس نے ابو سفیان کو پکڑ لیا اور آپ سے کہا، ہم آپ کے پاس اہل مکہ کی ایک جماعت کو لائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اگر تم میرے پاس ابو سفیان کو لائے تو میں تم سے کچھ اور مطالبہ نہ کرتا۔ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم ہم آپ کے پاس ابو سفیان کو لائے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، صبح تک اسے قید کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ بات صحیح ہو کہ عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو محافظوں کی اس ٹکڑی سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں تھی چھڑانے کے بعد پناہ دی تھی، اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کرتا ہوں۔ ابو سفیان نے بغیر کسی تردد کے اس تجویز سے اتفاق کیا، کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے اور آپ سے امان حاصل کرنے میں ہی زیادہ کامیابی سمجھتا تھا۔ مگر تاریخ قریش کی ان فیصلہ کن گھڑیوں میں عم رسول سے ملاقات کرنا بھی ابو سفیان نے ایک قیمتی موقع تصور کیا۔ جس وقت کہ وہ اپنے جیسے سرداروں کے ساتھ مکہ اور اہل مکہ کو اس تباہ کن خطرے سے بچانے کے لیے سرگرم عمل تھا، جس کی قریش اس شنی خیانت کے ارتکاب کے بعد توقع کر رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے صلح حدیبیہ کے تاریخی معاہدے کو توڑ دیا تھا، اور ان حد درجہ پرخطر حالات میں عباس رضی اللہ عنہ کی طرح اور کون اس اہم امر کو نپٹا سکتا تھا؟ اور پھر یہ زندگی کا ایک قیمتی موقع تھا، اور قریشی فوج کے سالار اور وزیر جنگ اور ان کے لیڈر ابو سفیان پر لازم تھا کہ وہ اس موقع کو ضائع نہ کرے۔ ابو سفیان کا قتل سے ڈرنا اور عباس رضی اللہ عنہ کا انہیں تسلی دینا اور خچر رسول پر اپنے پیچھے بٹھانا۔ رات کا وقت تھا اور اس بات کا امکان بھی تھا، بلکہ ہر مسلمان کو یہ حق بھی حاصل تھا کہ وہ ابو سفیان کو قابو کرنے کے بعد قتل کر دے، خاص طور پر اس رات کو جب فوج ہنگامی حالت اور جنگ کی حالت میں تھی، اور خزاعہ پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیف اور صلح حدیبیہ کے معاہدے میں شامل تھا۔ قریش کی ظالمانہ زیادتی کے بعد جو صلح حدیبیہ کی رسوا کن خلاف ورزی تھی، اب مسلمانوں اور قریش کے درمیان کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا تھا۔ اس لیے مکہ کا سردار اور وزیر جنگ جو کچھ بھی وہ تھا اب نہیں تھا۔ اس نے اپنے دوست عباس کی تجویز کو خوش آمدید کہا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مشرک ہے اور لشکرگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آدمیوں کو اس کا خون مطلوب ہے، کہ اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فوج کے سالار اعلیٰ ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹر میں جسے 10,000 جانبازوں کے نیزے جنگلات کی طرح گھرے ہوئے ہیں، اور جس کے سب کفر کے سردار ابو سفیان کے سر کو کچلنا چاہتے ہیں،
سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ ابو سفیان نے اپنے دوست عباس سے اس شک کا اظہار کیا کہ وہ ان نیزوں کے جنگلات سے خیمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بغیر کسی تکلیف کے کیسے پہنچ سکے گا۔